نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لا یعنی سے پرہیز۔ لا یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا یعنی یوز لیس اور بیکار، جس سے کوئی مطلب نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ کام نہ کرو جن کا کچھ آؤٹ کم نہیں، جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایسا ہی ہے، انسان ہر معاملے میں کس قدر محتاط ہوتا ہے، کس قدر فکر مند ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال ضائع نہ کرے۔ مثلا آپ کہاں کہاں فکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں تاکہ آپ کو مال ضائع نہ ہو، کیا نہیں کرتے مال بچانے کے لیے۔ چلیے، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سوچنے لگتے ہیں، کیا پلان کر لیتے ہیں کہ اچھا اب تنخواہ تو اتنی ہی ہے لیکن پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اپنے بجٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، فوراً سوچتے ہیں کہاں سے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹی کو چھوڑنا ہے تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ اور کوئی مثال دیجیے۔ فون کال جب اس کے چارجز زیادہ ہوں تو اس وقت نہیں کرتے، اور جب وہ فری ہوتی ہے تو پھر فالتو باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ سوچئے نا، روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کیجیے۔ نوشین، جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو پھر کیا سوچتے ہیں کہ زیادہ لائٹس نہیں جلانی، ابھی اے سی نہیں چلانا، ابھی تو مئی ہے۔ سبزی فروٹ لینا ہو تو کہتے ہیں مین مارکیٹ کی بجائے اتوار بازار چلے جاؤ تاکہ کیا نہ ہو، سستا مل جائے اور پیسے بچ جائے۔ سیل میں سے چیزیں لیتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھتے ہیں تاکہ دوائیوں پہ پیسے نہ جائیں۔ اوکے، لیوش لائف سٹائل کو ترک کر کے سروائیول والے کام کرتے ہیں کہ کام چلاتے رہیں۔ پانی کم ہو تو پانی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا ہم جہاں پر بھی ہم کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا مال ضائع ہوگا یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز کا نقصان ہوگا تو ہم فوراً بچت کی سوچتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ان سب کاموں سے زیادہ سستا کر رکھا ہے۔ پانی کم ہے تو پانی تھوڑا استعمال کر رہے ہیں، لیکن زندگی کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو ضائع کرتے ہوئے ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتی، اور اس میں فائدہ مند بے فائدہ بیکار بہت سے اوقات ایسے ہی گنوا ڈالتے ہیں، غیر ضروری کام کر کے یا کوئی کام نہ کر کے یا فالتو باتیں کر کے، یا صرف وہ کام کر کے جس سے ہمارا دل جو ہے وہ بس خوش ہوتا رہے۔ سچا انسان ایک بامقصد انسان ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ ایک متعین مقصد کی طرف لگی ہوتی ہے، یعنی اس کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے، اس کا گول جس کو اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ یہ مقصدیت اس کے اندر یعنی انسان کے اندر یکسوئی پیدا کر دیتی ہے، اس کو فوکس بنا دیتی۔ گول اورینٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوں پھر رہے ہوں۔ مثلا آج کل آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے مختلف طرح کے بزنس کرتے ہیں، وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کمپیوٹر گھر میں ہے یا صرف مخصوص اوقات ہوتے تھے کام کرنے کے، ابھی کہ بلیک بیری میں ہر جگہ دفتر ساتھ ہے، کہیں بیٹھتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اپنے کام ساتھ ساتھ کیے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی نہیں رکتے، لگے رہتے ہیں، دھن میں ہے اپنے، کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ یکسو ہے۔ وہ اس کام میں مشغول ہوتا ہے جس کا اس کے مقصد سے واضح تعلق ہو، اور جو چیز اس کے مقصد کے اعتبار سے غیر متعلق ہو اس سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی بتائے گا، شیئر کرے گا؟ کیا؟ ٹیسٹ کی تیاری، چلیے ٹھیک ہے، مان لیا ٹیسٹ کی تیاری۔ تو
جب ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس دن؟ کسی سے ملنے چلے جاتے ہیں، کوئی لنچ ڈنر، پھر کسی کو بلا لیتے ہیں گھر، اور کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ نکل جاتے ہیں، لمبے لمبے فون کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پھر؟ کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، لہٰذا ہر غیر ضروری چیز جو ہے یا کم ضروری بھی، اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی ضروری اور غیر ضروری میں فرق کرتا ہے۔ بامقصد انسان ضروری اور غیر ضروری میں فرق کرتا ہے، پرائرٹائزیشن، پرائرٹائز کرتا ہے۔ دیکھیے ہمیں ہر نماز جو ہے نا وہ پرائرٹائز کرنا سکھاتی۔ کیسے؟ فرض، سنت، نفل، ہر چیز میں فرض سنت نفل ہوتے ہیں۔ فرض پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سنت کا بھی ثواب ہے، نفل کا بھی ہے، لیکن ہم اگر کسی وقت جلدی میں ہوں تو فرض تھوڑی چھوڑتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں؟ نفل چھوڑ دیتے ہیں، یا اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو پھر سنت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فرض کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ان کی آپ لسٹ بنائیے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے کام ہیں جن کو آپ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ بتائیے، وہ سوچئے۔ بچوں کا ہوم ورک کرانا کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ خود علم حاصل کرنا ہے واقعی کسی قیمت پہ چھٹی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے، کہتے ہیں نا، اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں۔ یہ کس قسم کا فریضہ ہے کہ جو چوائس پہ ہے، مرضی پہ ہے، دل چاہا کر لیا، نہیں تو نہ صحیح۔ اور منڈے کو تو ویسے ہی سنڈے کے ساتھ چھٹی ملانی چاہیے۔ ایسا آدمی ضروری اور غیر ضروری میں فرق کرتا ہے۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام اس کے مقصد کے اعتبار سے کس حد تک ضروری ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا بولنا کسی حقیقی ضرورت کو پورے کرنے والا ہے یا وہ ایک بے فائدہ کلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے مقصد کے بارے میں اس کی حساسیت اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے اوپر بھی نگران بن جائے۔ صرف وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات ہی کو نہیں دیکھتا، بلکہ کیا اور دیکھتا؟ سوچوں کو بھی دیکھتا کہ میں کیا سوچے جا رہا ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا ہوتے ہیں، بس بیٹھے ہوتے ہیں، سوچوں میں پڑے رہتے ہیں۔ بچوں کو جب جگاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم اٹھ گئے ہیں، بھئی کدھر ہو؟ بستر پہ لیٹے، کیا کر رہے؟ سوچ رہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ کیا کرنا ہے۔ تو کب تک سوچو گے؟ اٹھ کے کرنا شروع کرو۔ تو بعض اوقات ہم بس ایسے سوچے جاتے اور اہم ترین کام جو ہے صرف سوچوں کی نظر ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتے، پروڈکٹیو نہیں ہوتے، بس سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنے دماغ کو ایسی باتیں سوچنے میں استعمال نہ کرے جن کا کوئی مثبت فائدہ اس کو یا انسانیت کو ملنے والا نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کے رویوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ آج کیا کیا، اس نے مجھے کیا بات کہہ دی، اس کا میں یوں جواب دوں گا، اس کے لیے میں اپنے آپ کو یوں تیار کروں گا۔ اب ان ساری باتوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے کام میں لگ جائیں، آپ یقین کرو سب کچھ بھول جائے گا آپ کو کہ کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو ضرورت ہی نہیں۔ تو اپنی سوچوں پہ کیسے نگران بننا ہے کہ مجھے وہ باتیں سوچنی بھی نہیں جن کا مجھے یا انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں۔ سوچنا بھی ہے تو بامقصد، یوزفل، جس سے میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں۔ بے مقصد انسان اور بامقصد انسان کا فرق یہ ہے کہ بامقصد انسان سوچی سمجھی زندگی گزارتا ہے، اور بے مقصد انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی واضح نشانہ نہیں ہوتا، وہ کسی منزل کے بغیر اپنی زندگی کے دن گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی حال میں مر جاتا ہے۔ سچا انسان وہ ہے جو با اصول انسان ہو۔ ایسے انسان کی سرگرمیاں اصول کے تحت ہوتی ہیں، نہ کہ محض ذاتی خواہش کے تحت۔ ایسا انسان اپنی ذاتی خواہش کو الگ رکھ کر چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔
ایسے انسان کا حال فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو لیتا ہے جن کی کوئی اصولی اہمیت ہو، اور جو چیزیں اصول کے اعتبار سے غیر اہم ہو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ بظاہر وہ کتنی بارونق دکھائی دیتی ہوں، اس کو ان میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ویسے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ایک تو کہ بہت تھوڑے لوگوں نے بتایا، دوسرا یہ کہ وہ بھی ذرا سوچ سوچ کے ہی بتا رہے تھے کچھ، کہ اور کچھ نے تو شاید ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ پوری زندگی تو کیا، ایک دن کا بھی اگر کوئی ٹارگٹ پوچھا جائے تو وہ بھی کوئی نہیں سامنے۔ تو جس کو اپنا مقصد پتہ ہی نہیں ہے، جو اس کو ویبلائز نہیں کر سکتا، اس کو بول کے بتا ہی نہیں سکتا کہ تو وہ مقصد ہو بھی کیسے سکتا ہے، اس کے لیے پھر آپ سوچیں گے کیا، اور اس کی خاطر جیے مریں گے کیا؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک لائن میں اپنی کاپی پر لکھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا، اور واقعی وہ ہو سچا، جھوٹ نہیں لکھنا، اور اگر کوئی ہے ہی نہیں تو بنائیں پھر، کیونکہ جب تک مقصد ہوگا نہیں نا، اس وقت تک آپ کی زندگی مفید اور کارآمد ہو نہیں سکتی۔ اس پر میں نے کینیڈا میں روح البیان کورس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ لیکچرز دیے تھے گولز کے بارے میں، مقصد کے بارے میں۔ مثلا اگر میری زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے تو اس کو اس چیپٹر میں سامنے رکھ کے دیکھیے کہ پھر آپ کیا نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ لکھ لیتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، تو کیسے کریں گے وہ؟ اس کے لیے پھر آپ یہ سوچیں کہ کس طریقے سے مجھے خدمت کرنی ہے، کون سا ہنر میں نے سیکھنا ہے۔ مثلا ڈاکٹر بن کے کرنی ہے، ٹیچر بن کے کرنی ہے، نرس بن کے کرنی ہے، کیا بن کے کرنی، کیونکہ جب تک آپ کچھ بنیں گے نہیں آپ خدمت کہاں سے کر سکتے ہیں۔ کھانا آپ کو نہ پکانا آتا ہو، جھاڑو آپ کو نہ لگانا آتا ہو، کپڑے آپ کو نہ دھونے آتے ہو، آپ کون سی انسانیت کی خدمت کریں گے؟ آج کی لڑکیاں نہ شوہر کا خیال رکھ سکتی ہیں، نہ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، نہ بچے پالنے آتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ کا گول غلط ہے، لیکن میں صرف اس کی پریکٹیکلٹی کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو ساری انسانیت سے پہلے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ سب سے پہلا حق آپ پر کس کا ہے؟ گھر کا، اپنے ذات کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، پھر آگے دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے شوہر کا حق نہیں دیا نا، سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیلڈ میں جا کے کامیاب ہو۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہ میں بہت باغی ہوں اور میں سب کچھ کر لوں گی اور سب کو پیچھے دھکیل کے، تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو دھکیل دیں گے، آخرت میں کیا بنے گا؟ یہاں تو یہ بغاوت کر لیں آپ، لیکن جانا آپ نے اللہ کے پاس ہے، وہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ جی، گھر ٹھیک کرنا پڑے گا نا۔ سب سے پہلے تو اپنی جان کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی کہا جھاڑو اٹھانے کی ہمت نہیں، آپ کس کی خدمت کریں گی؟ کر سکتے ہیں؟ بہت سے بچے جو ٹاپ کرتے ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کریں گے، تو وہ انہوں نے کچھ تو کہنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اچھا، اب ڈاکٹر بننے کے لیے جو محنت درکار ہے اور پھر ڈاکٹر بن کر بھی جو کام کرنا ہے، وہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس وقت سب کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ مقصد واضح نہیں ہوتا، صرف سنی سنائی باتیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بڑے مقصد کو ڈیفائن کریں، اور پھر اس بڑے تک پہنچنے کے لیے سٹیپس کیا کیا ہیں اور آپ کون سے نمبر پہ کھڑے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ انسانیت میں کون کون شامل ہے اور کون کون اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ نکل کھڑے ہیں جہاد کرنے، تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جب وہ گئے تھے تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا تھا ہاں۔ تو پھر آپ نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو اور یہی تمہارا جہاد ہے۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کیونکہ اور ان کا کوئی خیال رکھنے والا تھا ہی نہیں۔ تو اگر آپ
یعنی کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کو طے کر کے پھر آپ بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں. یہ سوچنا بے حد ضروری ہے. مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کریں، پھیلائیں اس کو، اور وہ آپ کو آتی کوئی نہیں ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ پلان ہی نہیں کیا، اس پہ کچھ خرچ ہی نہیں کیا، کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو یہ سکھا رہے ہیں. یہ جو آخری بات ہے نا، اصولی اہمیت، یہ یہی تو ہے. ایسے انسان کا حال فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو لیتا ہے جن کی کوئی اصولی اہمیت ہو، یعنی جو آپ کے مقصد کو اچیو کرنے میں مددگار ہوں، اور جو چیزیں اصول کے اعتبار سے غیر اہم ہوں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جو ان پرنسپل آپ کے مقصد سے ٹکراتی ہو اس کو وہ پیچھے ہٹا دیتا ہے، خواہ بظاہر وہ کتنی بارونق کیوں نہ دکھائی دیتی ہے. چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. مکہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ سب سے بڑی اٹریکشن کیا مکہ میں؟ یا مارکیٹس؟ اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو کتنا ٹائم حرم کے اندر ہے اور کتنا باہر ہے بازار میں؟ تو اب ایک شخص اگر عبادت کے لیے گیا اور پھر وہ مارکیٹس میں رہا ہے تو کیا اس نے اپنا مقصد اچیو کر لیا؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی بزنس کرنے گیا اور جا کے بیٹھ جائے اندر حرم میں اعتکاف کرنے تو بزنس تو نہیں ہوگا، اس کا مقصد تو اچیو نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا مقصد پہلے رکھیں، بڑا مقصد، پھر اس کے ساتھ اس کو چھوٹے حصوں میں بٹ اس تک پہنچنے کے سٹیپس. مثلاً آپ نے لاہور جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا مقصد ہے لاہور جانا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پلان کرنا ہوگا کہ آپ بائی ایئر جائیں گے یا بائی روڈ جائیں گے یا پیدل جائیں گے یا موٹر سائیکل پہ جائیں گے، کس پہ جائیں گے؟ پھر اس کا بندوبست کرنا ہوگا، پھر آپ کو ٹائم طے کرنا ہوگا، پھر آپ نے جہاں جانا ان کو انفارم کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو پلان کرنی ہوگی. اور اگر آپ کہیں کہ مجھے لاہور جانا ہے اور اٹھ کے یہاں سے باہر چل کے تو نکل کھڑے ہوں تو بات نہیں بنے گی. سارا کچھ پلان. تو جب آپ کو کوئی مقصد اچیو کرنا تو اس کے لیے پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ غیر ضروری کام چھوڑ دیں. اگر آپ مثلاً کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی رضا، تو کیا چھوڑنا ہوگا اس کے لیے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو. کسی نے کہا تھا جنت کا حصول، کیا کرنا ہوگا؟ مشقتوں والے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا؟ مشقتوں سے گھیر دیا گیا. اور کیا کہا تھا کسی نے؟ تقوی کا حصول کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقوی کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ علم سے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا. کن کن چیزوں سے بچنا ہے ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ جو تم شک میں ڈالتی. مشکوک چیزوں کو چھوڑنا ہوگا تقوی حاصل کرنے کے لیے. صرف حرام ہی کافی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. آج کے دن میں کیا کرنا ہے؟ بس جو ہوگا کر لیں گے. کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا نا کن چیزوں سے بچنا ہے. اگر مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے اس وقت یہ پڑھانا ہے تو کیا میں یہاں پہنچ سکتی ہوں؟ اور آپ بھی پہنچ جائیں گے. کیونکہ مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنی باقی ساری چیزیں اکارڈنگلی پلان کرتی ہوں کہ یہ میٹنگ اتنے بجے ختم ہو جائے، یہ اتنے بجے ہو جائے، اتنے بجے تک میں نماز پڑھ لوں تاکہ میں اتنے بجے یہاں پہنچ جاؤں. اور اگر میرے سامنے میرا یہ گول نہ ہو، جیسے کل سنڈے تھا تو مجھے پڑھانا نہیں تھا، تو کیا اس وقت میں یہی کر رہی تھی جو آج کر رہی ہوں؟ نہیں. منزل کا تعین کریں، پلاننگ کر لیں، اور پھر اس کی طرف قدم اٹھانے شروع کریں. جو راستے میں رکاوٹیں آئیں، اٹریکشنز آئیں، ان کو چھوڑ دیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں. کیونکہ ایک بڑے گول کے لیے نا چھوٹے 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 آپ کو ٹینجیبل اچیویبل گولز رکھنے پڑتے ہیں. اتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. جیسے 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے ہی شروع ہوتا ہے نا. تو چھوٹے بیبی سٹیپس لے کر پھر آپ آگے جا کر تیز چلیں. اصل علم وہ ہے جو آپ یہاں سے ساتھ لے جاتے ہیں. باقی تو کچھ کتاب میں لکھا رہتا ہے، کچھ وہاں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن
اصل چیز وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ کے خیال میں آتا ہے، اور آپ مختلف سچویشن میں اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ وہ کیا بات تھی، کون سی چیز تھی، اس کو ذکر کیجئے۔ بولنے سے پہلے سوچنا، ٹھیک ہے۔ بے فائدہ سوچوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے کاموں کی پلاننگ کرنا تاکہ پھر پرائرٹائز کرنا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں آج کی دعا جو لکھی تھی، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر روز میں کوئی ایک خاص دعا مانگتی ہوں، اور وہ خاص دعا جو ہوتی ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے اسی طرح کی، یا تو کوئی سچویشن سامنے آتی ہے، یا کوئی ذہن میں پریشانی آتی ہے، یا کوئی چیز میں دیکھتی ہوں، یا کچھ پڑھاتی ہوں تو اس کے بعد وہ دل کھلتا ہے، اور یا کچھ پڑھتی ہوں تو اس میں جو آج کی میری دعا تھی کہ یا اللہ مجھے دشمنوں کے شر، شیطان کے وسوسوں، اپنے نفس کی خرابیوں اور بدعمالیوں سے بچا، اس سے مجھے محفوظ رکھ، ان چیزوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں یا کسی بھی طرح وہ آپ کو کسی اچھے کام میں نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ستانے کا طریقہ جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہو جائے گا، یہ جو پڑھا رہے ہو تو اس کا کیا ہوگا، تو وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں کیا ہے تو اس کا تو یہ ہو جائے گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر اپنے نفس کا شر کیا ہے کہ انسان کبھی غفلت اختیار کرتا ہے، کبھی اپنے ہی اندر کوئی بدگمانیاں پلنے لگتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اور اسی طرح جو پھر ہم سوچتے ہیں نا وہ ہمارے عمل میں بھی آتا ہے، تو ایک چین چل پڑتی ہے نا، تو پھر بدعملی اسی کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ اذان کے بعد جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، قبولیت کے اوقات میں سے، تو آپ بھی اس طرح کریں کہ یا تو کوئی ڈائری بنا لیں، یا پھر آپ اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں ان کو لے کے اس پہ لکھ کے ایسی جو بھی دل میں دعا ہے کہیں چپکا دیں، جب آذان سنیں جواب دیں، اور اس کے بعد خاص طور پر وہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے نا۔ موسٹلی ہم نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں اور بڑی جلدی ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا صبر نہیں کرتے نا تو ہم وہ کر بھی گزرتے ہیں جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، اور وہ الٹا پڑتا ہے پھر ہمارے خلاف بعض اوقات۔ تو سمجھ آ گئی کیا؟ ہمارے دل میں پریشانی آتی، فلاں میرے خلاف ہے، وہ فلاں میرا اچھا نہیں چاہتا، اچھا اس کا بھی لکھ لیا، یا اللہ مجھے دشمنوں کے شر سے بچا، اچھا، اور اپنے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر آ کے چلو اس کا بھی بندوبست ہو گیا۔ پھر کبھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے یہ میرے اپنے دماغ کی اختراع ہے، اس کا بھی ذکر کر لیا۔ تو ومن سیئات اعمالنا کی جو بات ہے نا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی برائیوں کا جو وبال ہے اس سے بھی بچا، کیونکہ کوئی گناہ ہوتا نہیں مگر یہ کہ اس کا نتیجہ تو سامنے آنا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتنے کے لیے؟ ہے تیار؟ یعنی جو کام ہم نے کیا ہے اس کی ذمہ داری کسی اور پہ تو نہیں پڑے گی، یہ پڑے گی ہم نہیں لینی ہے نا، پھر ہم کیوں بھولے ہوئے، ہم کس دھوکے کا شکار ہیں؟ اور اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو اس میں میں ایک چیز یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کن چیزوں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مجھے کہاوت یاد آئی کہ پیسے ہوئے آٹے کو مت پیسو، پیسے ہوئے آٹے کو مت پیسو۔ بہت ٹائم ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا پیسے ہوئے آٹے کو کیسے پیستے ہیں؟ اگر آٹا پیسا ہوا ہے نا، اگر آپ پھر اس کو پیسنے لگ گئے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ از اٹ اے پروڈکٹیو تھنگ؟ اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دس از ٹوٹلی ٹائم ویسٹر۔ مثلا جو چیز گزر گئی اور پھر اس کو آپ پیچھے پڑے اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ بال کی کھال اتارتے رہنا ہو۔ اور اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثلا میرے نزدیک پیسے ہوئے آٹے کو پیسنا کیا ہے، مثلا دوپٹہ میں نے اوڑا ہوا ہے تو اب اس کی استری کتنی خراب ہو جائے گی ایک دفعہ اوڑ کے، کتنی ہوگی میکسیمم؟ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہر روز گاؤن استری کرتے ہیں، ہر روز اسکارف استری کرتے ہیں،
وقت نہیں لگتا اس پہ، بجلی نہیں لگتی. ہمارے ملک میں بجلی کا کتنا بحران ہے. مثلا اگر میں نے ایک دفعہ گاؤن پہنا ہے، ٹھیک ہے استری ہو گیا ہے، اب روز کیا ضرورت ہے اس کو استری کرنے کی؟ نہیں ضرورت. مثلا آج جو میں نے کل کپڑے پہنے تو وہی پہنے اور استری نہیں کیے، جیسے اتار کے رکھے ویسے ہی پہنے. ایک ریزنیبل معقول ہونا چاہیے. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کو ہر چیز کرمپل ہو اور آپ اوپر لے کے آ جاؤ بے وقوف بن کے. لیکن اگر آپ نے دوپٹہ اتار کے پراپر طے کر کے رکھ دیا ہے، گاؤن اتار کے ٹانگ دیا ہے، کپڑے اتار کے لٹکا دیے ہیں، تو اگر اس وقت میں اس میں بیٹھ سکتی ہوں تو کل کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اگر یہ میلا نہیں ہوا، اگر ٹھیک ہے اگر اسمیل آ رہی ہے، میلا ہو گیا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آج میں اس گاؤن میں آپ کے سامنے آئی ہوں تو کل میں اس میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ دیکھیں کہ میرے گاؤن میں کتنی سلوٹیں ہیں؟ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیسے ہوئے آٹے کو پیسنا ہے. تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ بہت ساری چیزیں ری یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی. اور ہاں بار بار کنگھی کرتے رہنا. اس میں یہ بھی آتا ہے ایک بات کو بار بار دہراتے رہنا، unnecessary repetition. اچھا مثلا اگر آپ نے ڈرائیور کو کچھ کہہ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہی بات کریں اس کو، پھر تھوڑی دیر بعد وہی بات اس کو کر رہے ہیں. بھی ایک دفعہ کہہ دیا بات ختم، اب آگے چلو. اچھا بچوں کو ساتھ بھی ہم یہی کرتے، موقع تو دیں. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.